بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 248 اور آیت نمبر ہے 86۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واسماعیل والیسع ویونس ولوطا وکلا فضلنا علی العالمین۔ و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام، یسع علیہ السلام، یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، وکلا فضلنا علی العالمین، ان تمام انبیاء کو ہم نے جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا تذکرہ کل ہم نے پڑھا، اسحاق علیہ السلام، دوسرا اسماعیل علیہ السلام۔ لیکن اسماعیل علیہ السلام ابراہیم کے پہلے بیٹے تھے، یعنی بڑے بیٹے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کی سیرت تو بہت لمبی ہے، مختصر یہ کہ بچپن میں ابراہیم علیہ السلام ان کو اور ان کی والدہ کو مکہ کی وادی میں چھوڑ آئے، اور پھر ان کے قدموں کے نیچے سے آب زمزم نکلا جو آج تک ہم پیتے ہیں۔ پھر وہ صفا مروہ کی سعی اور کعبۃ اللہ کی تعمیری اور حج، یہ سارے کا سارا نظام، سارے کا سارا عمل حج کا، عبادت، یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کی وجہ سے تھا۔ انہوں نے مل کر کعبۃ اللہ بھی تعمیر کیا، اور پھر یہی ذبیح اللہ بھی ہیں۔ ان کی سیرت کا سب سے خاص سبق ہمارے لیے وہ یہ ہے، اطاعت کرنا، والدین کی اطاعت کرنا۔ اب دیکھیں، ایک باپ بیٹے کو کیا کہتا ہے؟ میں تیرے گلے پر چھری چلانے لگا ہوں۔ کچھ چھوٹی بات نہیں کہی، یہ نہیں کہا مجھے دوائی لا دو۔ آج کے بیٹے تو بڑے والدین رات کو کہہ دینا دوائی لا دو تو وہ مشکل ہوتا ہے، جاتے ہی نہیں۔ لیکن کہا بیٹے تیرے گلے پر چھری، اور کہا اطاعت کروں گا۔ اپنے آپ کو قربانی کرنے کے لیے پیش کر دیا، میری قربانی کر دیں، قربان ہونے کے لیے خود کو پیش کر دیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور پھر اس کے پیچھے ایک بنیاد تھی، اتنی اطاعت کے پیچھے بھی ایک بنیاد تھی۔ وہ کیا تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے فرما بردار تھے۔ پیچھے کل ہم نے پڑھا چند دنوں پہلے، یا ابتی یا ابتی، باپ مشرک ہے، لیکن جو باپ کا دین قبول نہیں کیا، لیکن ویسے باپ کی فرما برداری کی ہے، ویسے باپ کا احترام کیا ہے، ویسے باپ کی بات مانی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کا احترام کیا، اللہ نے آگے بیٹا فرما بردار دیا۔ تو سبق کیا ہے؟ آج اگر ہم اپنے والدین کا احترام کریں گے، ان کی بات مانیں گے، کل کو اولاد فرما بردار پیدا ہوگی۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں جو مرضی کروں، میرا بیٹا میں اپنے بیٹے کو فرما بردار بنا لوں گا، تو پھر نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے آپ اپنے والدین کی فرما برداری کریں، تو اللہ تعالیٰ بیٹا جو ہے وہ فرما بردار رہے گا۔ اور پھر انہی اسماعیل علیہ السلام کی سیرت کا یہ بھی پہلو ہے، باپ کے کہنے پر بیوی کو طلاق دے دی۔ جب ان کی شادی ہو گئی جوانی کی عمر میں، تو ابراہیم علیہ السلام ملنے آئے تھے گھر میں، اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے، تو بیوی نے آگے وہ شکوے شکایات کی لمبی فہرست آگے رکھ دی، یہ تو ایسا ہے، یہ تو دیتا کچھ نہیں، فلاں ہے فلاں ہے۔ تو واپسی پہ نصیحت کر کے گئے تھے کہ دروازے کی چگاٹھ بدل لینا۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے جب واپس آئے اپنی بیوی کو طلاق دے دی کہ میرا باپ حکم دے کر گیا میں تجھے طلاق دے دوں۔ اسی طرح ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کہنے پر اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ تو یہ ہوتے ہیں اطاعت والدین، کہ باپ کہہ دے، باپ کے پاس شرعی عذر موجود ہو تو بیٹے کو طلاق دے دینی چاہیے۔ یہ اطاعت والدین کے اندر آتا ہے۔ پھر ان کی والدہ کا کمال، توکل، بھروسہ ہے۔ ایک ایسی وادی میں جہاں کھانے پینے کو کچھ نہیں، چھت بھی نہیں، پانی بھی نہیں، کھانا بھی نہیں، پینا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں پاس، اور صرف اتنا پوچھا اللہ کا حکم ہے، کہا اللہ کا حکم، کہا کوئی بات نہیں، خیر ہے۔ اتنا بھروسہ، اتنا توکل اللہ کی ذات پہ۔ تحد نگاہ پانی نہیں ہے، کھانے کو کچھ نہیں، صحرا ہے،
کچھ بھی نہیں، موت کے اندر یعنی دنیاوی اعتبار سے موت کے اندر چھوڑ کے آئے، کہا اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے۔ تو یہ بہت کمال کی چیز تھی ان کی سیرت میں۔ آگے ہے ولیسع، یہ یسع علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی ایک پیغمبر تھے، الیاس علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشین تھے، لیکن قرآن و حدیث میں ان کی سیرت کے حوالے سے کوئی بھی صحیح بات موجود نہیں ہے۔ مفسرین نے یا تاریخ دانوں نے بہت کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن وہ بنی اسرائیلی روایات ہیں۔ تو بہرحال یہ شام کے علاقے کے ایک پیغمبر تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت جو ہے وہ عطا کی تھی۔ یونس علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی سیرت بہت مشہور بھی ہے، عراق کے اندر یہ تھے، اور ان کی سیرت کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ یہ قوم سے ناراض ہو کر، قوم نے باتیں نہیں نہ مانی، قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے۔ اب ایک پیغمبر جو قوم سے ناراض ہو کے چلا جائے، قوم کو بد دعا دے کے چلا جائے، اب اس کی آگے دو باتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے اگر پیغمبر عذاب کا مطالبہ کر کے چلے جائے، اس قوم پہ عذاب آنا لازم ہو جاتا ہے، اور دوسری بات یہ تھی کہ ابھی اللہ کا حکم نہیں ہوا تھا بستی چھوڑنے کا، اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ مختصر یہ ہے کہ یہ بالآخر مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ ایک نبی زندہ مچھلی کے پیٹ میں۔ اب یہاں سے دو اہم واقعے ہوئے۔ ایک اہم واقعہ تو یہ ہوا کہ پیچھے جو قوم جس کے اوپر عذاب آنے والا تھا، دنیا کی واحد قوم جس پر عذاب آنے والا تھا اور ٹل گیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے، جب عذاب آ جاتا ہے پھر وہ ٹلتا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے، اور فرشتوں نے کہا ہم قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھی آئے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام جیسا پیغمبر، مستجاب الدعوات پیغمبر، جد الانبیاء پیغمبر سفارش کر رہے ہیں، یجادلونا فی قوم لوط، فرشتوں کو کہہ رہے ہیں قوم لوط کو معاف کر دو، عذاب واپس لے جاؤ۔ کہا نہیں، اب آ گیا ہے، آیا ہوا عذاب نہیں ٹلتا، لیکن قوم یونس ایک واحد قوم تھی جن پر آیا ہوا عذاب ٹلا تھا، اور وجہ پیچھے کیا تھی؟ بحثیت قوم اجتماعی طور پر توبہ کی، انہوں نے اجتماعی طور پر انہوں نے توبہ کی۔ آج بھی اگر ہم اجتماعی طور پر یا فی نفس ہی انسان اپنے گناہ کی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ یہ مشکلات دور کر لے گا۔ تو بہرحال، اور یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ انسان اگر پھنس جائے تو کس کو پکارنا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا ان کی مشہور ہے، قرآن کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے دعا پڑھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نہ صرف باہر نکالا بلکہ صحت بھی عطا کی۔ تو آپ دنیا کی کسی بھی تاریکی میں پھنس جائیں، دنیاوی اعتبار سے سارے دروازے بند، مچھلی کا منہ بند، سمندر کا پانی بند، ہر چیز بند، اللہ نے وہاں سے نکال لی۔ تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو بہرحال پکی توبہ سے عذاب ٹل جاتا ہے، اور اللہ کو پکارنے سے اللہ مصیبتوں سے انسان کو باہر نکال لیتے ہیں۔ یہ یونس علیہ السلام کی سیرت کا ہمارے لیے سبق ہے۔ وَلُوطًا، لوط علیہ السلام شرق اردن میں تھے، بحر میت آج بھی موجود ہے، سدوم کا شہر تھا ان کا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے غالباً بھتیجے تھے۔ ان کی قوم کے اندر ایک بدترین بیماری، بدترین گناہ تھا، جو تھا ہم جنس پرستی۔ نکاح نہیں کرتے تھے، ہم جنس پرستی کرتے تھے، زنا کرتے تھے، اعلانیہ فحاشی کرتے تھے، راہ گیروں کو تنگ کرتے تھے۔ یہ ان کی قوم کا ایک بدترین فعل تھا۔ لوط علیہ السلام ان کو سمجھاتے تھے، نہیں مانتے۔ اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون، کہتے تھے قوم لوط علیہ السلام کو باہر نکالو، یہ بڑا پاک بنا پھرتا ہے۔ انہوں نے بے حیائی کو عام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کی قوم پہ دنیا کا سب سے بدترین عذاب نازل کیا، دنیا کا سب سے بدترین عذاب۔ دیکھیں شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اس دنیا کا سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ مشرک کو اللہ تعالیٰ نے اتنی سزا نہیں دی جتنی سزا اللہ تعالیٰ نے فحاشی پھیلانے والے کو دی ہے۔ اس اعتبار سے یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے، کیونکہ فحاشی سے پورا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ شرک اتنا نقصان نہیں کرتا پورے معاشرے کا، فی نفس ہی انسان کا زیادہ نقصان کرتا ہے، لیکن پورے معاشرے کا نقصان اتنا شرک نہیں کرتا جتنا یہ فحاشی کرتی ہے۔
اور ہم جنس پرستی کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا عذاب دیا بلا؟ دنیا کی ایک قوم جس کو اس کی زمین سمیت آسمان پہ لے جایا گیا اور پھر اجعلنا عالیہا سافلہا اوپر سے نیچے مارا گیا، آسمان پہ لے جا کے نیچے پھینکا گیا، اور پھر وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ پتھروں کی بارش ہوئی ان پر. اور قرآن کے اندر ہے نام لکھے ہوئے تھے پتھروں کے اوپر، یہ پتھر فلاں بندے کو لگے گا. اتنی سزا، بھیانک سزا اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو نہیں دی. آپ غور کریں، بحیثیت قوم ہمارے اندر یہ جرم پایا جاتا ہے اور اتنی شدت کے ساتھ پایا جاتا ہے. شاید اتنی شدت کے ساتھ قوم لوط میں نہیں تھا جتنی آج کی اس قوم کے اندر ہے. تو پھر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ آج کا نوجوان کیا سمجھتا ہے میں جتنی مرضی بے حیائی کروں، جو مرضی کروں، اللہ نہیں پوچھے گا. پھر ہمارے ہاں تو لوگ کہتے ہیں 5-10 سال بے حیائی کرو، بعد میں نکاح کر لو. نکاح کرنے سے بھائی تیرے سابقہ گناہ نہیں دھلیں گے. نکاح عبادت ضرور ہے، لیکن تیری 10 سال کی بغیرتی وہ ایک نکاح سے دھلے گی نہیں. اس کا گناہ برقرار رہے گا، اس کا وبال برقرار رہے گا. پہلے جو مرضی کرو، چھپی دوستیاں یاریاں کرو، جو مرضی کرتے رہو 5 سال 10 سال 15 سال، بعد میں نکاح ہو گیا، ہم پاک صاف ہو گئے. ایک نکاح سے تو پاک صاف نہیں ہوگا، تو نے پورا معاشرہ گندہ کر دیا، اور اس کا وبال آئے گا. دیکھیں پیچھے میں نے بتایا ہے، ابراہیم علیہ السلام جیسا پیغمبر سفارش کر رہا ہے، ہم کیا چیز ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام جیسا جلیل القدر نبی، جد الانبیاء پیغمبر سفارش کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ ابراہیم علیہ السلام کی سفارش نہیں مانی. بے حیا لوگوں پہ عذاب آئے گا، یہ کنفرم بات ہے. اس لیے نوجوان کو سوچنا چاہیے، اگر میں بے حیائی کروں گا مجھ پر اللہ کا عذاب آئے گا ہی آئے گا. ممکن ہی نہیں اللہ کا عذاب نہ آئے. اللہ نے گنجائش کو نہیں چھوڑی. تو بحیثیت قوم اس میں ہمارا قصور کیا ہے؟ ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا ہے. سب نے، اس میں ہم سب کا قصور ہے. اتنی رسمیں، اتنے رواج ہیں، نکاح اتنا مشکل ہو گیا، زنا اتنا ہی آسان ہو گیا. نوجوان سمجھتا ہے نکاح تو بہت مشکل ہے، چلو دوسرا راستہ ہی صحیح، اور اس سے پورا معاشرہ جو ہے وہ تباہ ہو رہا ہے. تو اس معاشرے کو اس تباہی سے بچانے کے لیے فی نفس ہی انسان یہ سوچے میں نے نکاح کو آسان کرنا ہے. میرے بچے کا نکاح ہے، جتنا ممکن ہے میں نے آسان کرنا ہے. دوسروں کے لیے میں نے آسانی پیدا کرنی، رسم و رواج، لاکھوں روپیہ، یہ سارا ختم کرنا ہے. نکاح کو آپ آسان بنا دیں، آپ کا ایک چھوٹا سا عمل اس کار خیر میں حصہ ہو جائے گا. شاید آپ کے اس عمل سے پورے معاشرے میں کوئی خاص فرق نہ پڑے، لیکن آپ کا نیکی کے اندر حصہ چلا گیا. لیکن اگر آپ نکاح کو مشکل بنائیں گے، آپ کا گناہ کے اندر حصہ جا رہا ہے. نکاح مشکل ہوتے جا رہے ہیں، زنا آسان ہوتا جا رہا ہے، اور قوم جو ہے وہ تباہ ہوتی جا رہی ہے. یہ تو اللہ کا شکر کرے، ہم پر نبی علیہ السلام کی دعا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہ میری قوم کو تباہ نہ کرنا، ساری قوم کو. نبی علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی، ورنہ جتنی بے حیائی آج کے زمانے میں ہے یہ تو کچھ بھی نہیں، پتھروں کی بارش، اس سے بدترین عذاب نازل ہوتے. تو بہرحال یہ قوم لوط تھی، لوط علیہ السلام تھے، ان کی قوم نے بے حیائی کی، اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ لے جا کے ان کو مارا. وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. یہ بہرحال تمام انبیاء کرام ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے نام لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی ہے. ہمارے لیے ان انبیاء کی سیرت سے کیا سبق ہے؟ اسماعیل علیہ السلام جو آج ہم نے پڑھے، ان کی سیرت سے سبق ہے والدین کی اطاعت اور ان کی والدہ کے اندر توکل، بھروسہ. آگے یونس علیہ السلام پھنس جانا ہے تو کس کو پکارنا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور پھر ان کی سیرت سے اجتماعی دعا جو قوم نے کی، بحیثیت قوم اجتماعی توبہ کی انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا جو ہے وہ توبہ جو ہے وہ قبول فرمائی. اور لوط علیہ السلام کی سیرت سے ہمارے لیے سبق یہ ہے، بے حیائی چھوڑ دیں تو اللہ کی رحمت آئے گی، ورنہ اللہ کا عذاب پکا ہو جائے گا. اس لیے انسان کو بے حیائی کو فروغ یا بے حیائی کے محفلوں میں جانا، اس سے بچنا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.